السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 سے 192 تک کی تفسیر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور قتال کرو ان لوگوں سے اللہ کی راہ میں کہ جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کے خلاف جو کہ دشمن ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ و جدال کرتے ہیں، ان کے خلاف قتال کرنے کا، جہاد کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ اس کا ادب بیان کیا کہ اصل جہاد وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہے، اور جس کا مقصد صرف اللہ کا دین، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنا ہو۔ اور اس قتال پر ابھارنے کے لیے، جہاد پر ابھارنے کے لیے اس بات کا بیان کیا کہ وہ جو تم سے لڑتے ہیں، تم ان سے کیوں نہیں لڑتے؟ یعنی ان سے لڑنا تمہارا حق بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو۔ تو زیادتی کیا ہے؟ زیادتی کا جسے ہم نے بتایا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تفسیر ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کرنا کہ جو جنگ کے قابل نہ ہوں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، اس طرح کے وہ لوگ، ان کو قتل کرنا یہ زیادتی ہے۔ ایسی چیزوں کو تباہ کاٹنا کہ جن کی ضرورت نہ ہو، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی زیادتی ہے۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ بھی کافروں میں سے کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو، امن و امان کا، اس چیز کا، تو ایسے آدمی کو قتل کرنا بھی زیادتی ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، محبت کرتا زیادتی کرنے والوں سے۔ وقتلوہم، اور قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاتے ہو۔ یعنی کافروں سے جنگ کرنے کا حکم دیا، ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور وہ لوگ جو کہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور کافر ہے ہی دشمن، لیکن کافروں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کہ ایک وہ کافر ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے، جنگ کی حالت میں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی ملتے ہیں ان کو قتل کرو، وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سنگین اور سے زیادہ سخت ہے۔ اس کا کیوں بیان فرمایا کہ جب کوئی اگر یہ کہے کہ بھی تم قتال کا حکم دیتے ہو، جنگ کرنے کا حکم دیتے ہو، کافروں کو قتل کرنے کی بات کرتے ہو، تو قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے اور بہت سنگین بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی جو زیادہ سنگین ہے، اس سے بھی جو بڑی بھاری اور غلط چیز ہے، اس کا بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ فتنہ ہے۔ اور فتنے سے مراد یعنی کفر و شرک ہے، کہ خود بھی کفر و شرک پر رہنا اور دوسروں کو بھی اسی کفر و شرک پر لگانے کی کوشش کرنا، ان کو دین حق سے روکنا، کہ جو کہ آپ کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی ہمیشہ سے اسلام کے حق کے دشمن جو ہے یہ چیز کرتے رہتے ہیں، کہ خود بھی باطل پر ہیں اور لوگوں کو بھی باطل پر لگانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اور حق پر چلنے والوں کو اذیتیں دیتے ہیں۔ تو کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہ جو یہ فتنہ ہے، حق سے روکنا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ تم ان سے قتال کرو مسجد حرام کے پاس، یعنی بیت اللہ میں، یا یعنی حرم کے علاقے میں، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں اس میں۔ یعنی کافروں سے یا کسی سے بھی، بلکہ حرم کے علاقے میں جنگ و جدال کرنے سے منع کیا گیا، اور کسی پر بھی ظلم زیادتی کرنے سے منع کیا گیا، کہ کس لیے؟ حرم کی جو حرمت ہے اس کے پیش نظر۔ لیکن اگر کافر وہاں پر جنگ کرنے کے لیے آتا ہے، جنگ کرتا ہے، تو پھر مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ بھی ان کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا ہے تو آپ کے لیے مکہ کو حلال کیا گیا، اور آپ نے حکم دیا کہ جو بھی مقابلے پر نکلتا ہے اس سے قتال کیا جائے، اور کچھ لوگ کچھ معمولی قسم کی جھڑپیں پیش بھی آتی ہیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے قتال کرتے ہیں پھر تم بھی ان کو قتل کرو، یعنی ان سے مقابلہ کر سکتے ہو۔
کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کا محاسبہ کیا جائے۔ فَإِنِ انتہوا، پس اگر وہ باز آ جاتے ہیں اپنے یعنی کہ قتل و قتال سے، کفر سے اور اسلام کے دین کے رستے سے روکنے کے، ان چیزوں سے باز آ جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی توبہ طائب ہو کے مسلمان ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کے سابقہ گناہوں کو بخش کے معاف کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ وقاتلوہم، اور قتال کرو ان سے، کافروں سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، فتنہ نہ رہ جائے، فتنہ ختم ہو جائے، ویکون الدین للہ، اور دین صرف اللہ کے لیے باقی رہ جائے۔ فإن انتہوا، پس اگر وہ باز آتے ہیں کافر، فلا عدوان، پس نہیں پھر زیادتی، الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام، حرمت کے مہینے، یا حرمت کا مہینہ، بالشہر الحرامی، حرمت کے مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات قصاص، اور ہر طرح کی حرمتوں کا بدلہ ہے، قصاص کے معنی بدلہ۔ فمن اعتدى علیکم، فمن، پس جو اعتدا زیادتی کرتا ہے، علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ، پس تم بھی زیادتی کرو اس پر، بمثلی، اس جیسی، ما اعتدى علیکم، جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللہ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، اپنے آپ کو، یعنی إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 193 سے 195 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور قتال کرو ان سے، جہاد کرو ان کافروں سے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے۔ وہ فتنہ کس چیز کا ہے؟ جس کا ہم نے صاحب کا ذکر کیا تھا کہ وہ کفر و شرک کا فتنہ ہے۔ بذات خود کفر و شرک کا غلبہ اور کفر و شرک کا ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کافروں کا، مشرکوں کا شرک کو پھیلانا، کفر کو پھیلانا، حق کو مٹانا، اور حق کی طرف جو آنے والے لوگ ہیں ان کو روکنا، حق کے رستوں سے روکنا اور زبردستی ان کو مشرک بنانا، یہ سارا وہ فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کافروں سے جنگ کرو، ان سے قتال کرو، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے، کفر کا غلبہ ٹوٹ جائے، شرک کا زور ختم ہو جائے، اور کافر مشرک جو ہیں اپنی سازشیں چھوڑ دیں، اور حق پرستوں کو، حق پر چلنے والوں کے لیے رستے کھلے ہوں، اور جو حق اپنانا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو یہ وہ فتنہ ہے کہ جس کا اللہ فرماتا ہے کہ ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے، کفر و شرک کا یعنی کہ دب جائے یا مٹ جائے، یا پھر اور دوسرا یہ ہے کہ حق پر چلنے والوں کے لیے رستے آسان ہو جائیں۔ اور یہاں پر انہی الفاظ کے ساتھ، جس طرح یہاں پر ہے، انہی الفاظ کے ساتھ اللہ نے اس آیت کو سورۃ انفال میں دہرایا ہے، اور وہاں پر فرمایا، یہاں پر فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ وہاں پر کیا فرمایا؟ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سبھی کا سبھی اللہ کے لیے رہ جائے۔ دین سے کیا مراد ہے؟ دین سے مراد
انسان کا وہ عمل، عقیدہ، اس کی سوچ فکر، اس کا منہج، اس کا طریقہ کہ جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو کیا انسان اپنی زندگی گزارنے میں خود مختار ہے کہ جیسے چاہے، جیسے اس کا ارادہ ہو، جیسے اس کے تصورات ہوں، اور جس طرح کا چاہے وہ عقیدہ اپنا لے؟ یا کہ اس انسان کو دنیا میں بھیجنے کے ساتھ اللہ نے خاص کوئی رستہ اس کو دیا ہے جس پر چلنا ہوگا، اور عبادت کے لیے خاص کو طریقہ دیا ہے جس طریقے کو اختیار کرنا ہوگا؟ تو جواب جو ہے وہ دوسرا ہے کہ دین جو ہے وہ اللہ کا ہے، اور جس طریقے سے انسان زندگی بسر کرنی ہے اللہ کا حکم کے مطابق، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات، اس کی نازل کردہ وحی کے مطابق، تو اس میں وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ دین اللہ کے لیے ہونے کا معنی کیا ہے؟ بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ کافر مشرک مٹ جائیں، کفر و شرک کا بالکل خاتمہ ہو جائے۔ لیکن حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ان آیتوں پر عمل کیا ہے، اللہ کے ان احکامات پر عمل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے ہوتے ہوئے بذات خود جزیرۃ العرب کے اندر ہی اگرچہ اسلام پھیل چکا تھا، غالب آ چکا تھا، لیکن کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جو ابھی تک اپنے دینوں پر باقی تھے۔ اگر کوئی بت پرست ہے تو اپنی بت پرستی پر، شرک پر باقی ہے، کوئی یہودی عیسائی ہے تو اپنے دین پر باقی ہے۔ یعنی آپ نے ان کو قتل نہیں کیا اس وجہ سے کہ وہ مشرک ہیں، اس لیے قتل نہیں کیا کہ وہ کافر ہیں۔ اس کا معنی پھر کیا ہوا؟ اس کا معنی پھر یہ ہے کہ جو صحیح اس کا معنی ہے کہ یکون الدین للہ، اور دوسری آیت میں یکون الدین کلہ للہ، تو اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کے دین کا غلبہ ہو۔ کفر کا کوئی نظام، کفر کا کوئی دین، ان کا کوئی مذہب جو ہے اسلام کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے مقابلے میں غالب نہ ہو۔ سبھی اللہ کے دین کے، اسلام کے مقابلے میں دبے ہو، مغلوب ہو، اسلام ہی کا حکم چلتا ہو، اگرچہ اپنے کفر کا کوئی باقی بھی ہو، لیکن اس کا یعنی کفر کا کام صرف اپنی ذات کی حد تک ہو، نہ تو کفر پھیلاتا ہو اور نہ ہی کفر کی تعلیم اور تبلیغ کرتا ہو اور نہ ہی حق کی طرف آنے والوں کے لیے کوئی رکاوٹ بنتا ہو، حق کے راستے میں کس طرح کی کوئی رکاوٹ بنتا ہو۔ ہاں، تو یہ ہے وہ دین کے غالب ہونے کا، یا کوئی دین صرف اللہ کے لیے رہ جانے کا جو انداز ہے، ہم جو دیکھتے ہیں رسول کریم علیہ السلام کی سیرت میں، کہ آپ نے یہ نہیں کہ کافروں کو ختم کر دیا، مشرکوں کو سبھی کو قتل کر دیا، ہاں دعوت دی ان کو، اور دعوت دینے کے ساتھ ساتھ جو اسلام کے رستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہوتا تھا، ہاں پھر آپ ان کے خلاف جنگ لڑتے، جہاد کرتے اور اللہ کے دین کو پھیلاتے، غالب کرتے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اپنے کفر پر باقی رہتا اور امن پسند ہوتا، اسلام کے خلاف اس کی سازشیں نہ ہوتی، تو اس کو اس کے دین پر چھوڑنے کی، اس پر رہنے کی اجازت دی جاتی۔ اور یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی سختی، زبردستی نہیں۔ یعنی اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملائیں تو بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، کفر و شرک باقی نہ رہے، یعنی کافر شرک مشرک سارے ختم ہو جائیں۔ اور وہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں۔ ہاں، یہ دونوں آیتیں اس طرح سے جمع ہوتی ہیں کہ کفر و شرک کا غلبہ ختم ہو جائے، اگرچہ کوئی کافر مشرک باقی بھی رہے، اس کا کوئی غلبہ نہ ہو، اس کا کوئی زور نہ ہو، اس کی دین حق کے خلاف کوئی سازشیں، قوتیں نہ ہوں کہ جو لوگوں کو حق سے روکتی ہوں، حق سے ہٹاتی ہوں، یا ان کو گمراہ کرتی ہوں، یا کسی وقت بھی یہ باطل قوتیں جو ہیں وہ حق کے لیے جو ہیں وہ خطرہ بن سکتی ہوں۔ تو اس چیز کا حکم دیا گیا۔ اور جیسے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کے بعد خلفائے راشدین کی، کہ وہ بھی اسلام کو پھیلاتے رہے، جنگ و جہاد ہوتے رہے، اور بلکہ ملک علاقے فتح کیے، لیکن لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا۔ ملک فتح کرنے کے بعد، علاقے فتح کرنے کے ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے حق کا راستہ کھول دیا۔ اب جو ان میں سے چاہے اسلام کو، دین کو قبول کرتا، اور جو اپنے کفر پر باقی رہنا چاہتا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا۔ لیکن یہ ہے کہ کفر کا کوئی زور نہ رہے، کافر کی کوئی قوت طاقت نہ رہے کہ جو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ خطرہ بن سکے، یا ان کے لیے کوئی نقصان دہ ہو سکے۔ تو یہ ہے معنی وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے، کہ اس کا یہ معنی
فرمایا کہ وقاتلوہم، قتال کرو ان کافروں سے، جنگ کرو ان کافروں سے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، کفر و شرک کا زور ختم ہو جائے، اس کا زور ٹوٹ جائے، اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے، اور حق کے لیے رستے کھل جائیں، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اللہ کے لیے رہ جائے، اسی دین کا غلبہ ہو، دین حق کا غلبہ ہو، باقی سارے دین، سارے نظام، سارے سسٹم اس کے سامنے دبے ہوں، اس کے سامنے جھکے ہوں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پس اگر وہ باز آ جاتے ہیں، انتہو رک جاتے ہیں، باز آ جاتے ہیں اپنے کفر سے، شرک سے، یا تو مسلمان ہو جاتے ہیں یا پھر اپنی اسلام کے خلاف سازشیں چھوڑ دیتے ہیں، مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ان کی جنگیں، ان کے قتال، ان کی سازشیں، ان کے پراپیگنڈے ختم ہو جاتے ہیں، تو انتہاؤ کے اس لفظ کے اندر سارا کچھ آتا ہے، یعنی کفر شرک کا انتہا ہو جانا بھی، کفر و شرک سے اس کو چھوڑ کر مسلمان ہو جانا بھی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی کس طرح کی جنگ و جدال کرنا، اسلام کے خلاف کوئی کس طرح کی کوششیں کرنا، کوئی سازشیں کرنا، کوئی شبہات پیدا کرنا، کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہو، ان سبھی چیزوں کو جو چھوڑ دیتے ہیں، فلا عدوان، پس پھر نہیں زیادتی، الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر۔ عدوان کا لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، جس کا معنی زیادتی کیا گیا ہے، یہ زیادتی وہ نہیں کہ جو ہمارے ہاں عام زیادتی کا معنی لیا جاتا ہے کہ فلاں نے تم پر زیادتی کی یا مجھ پر زیادتی کی ہے، بلکہ زیادتی سے مراد یہاں پر بدلہ ہے، انتقام ہے۔ تو نہیں ہے بدلہ، نہیں ہے انتقام، مگر کس سے؟ ظالموں سے، یعنی بعض آنے کے باوجود بھی، اگر پھر بھی کوئی فرض کرو مسلمان ہونے کے باوجود پھر مرتد ہو جاتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد پھر سے کافروں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف کوئی سازشیں کرتا ہے، جس طرح کے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ظاہراً اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مقصد کیا ہوتا ہے کہ اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹنا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ تو اب یہ نہیں کہ اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کہ مسلمان کہلا لیا ہے، تو ہر لحاظ سے اب اس کو چھوڑ دیا جائے گا، جو بھی کر لے اس کو پوچھا نہیں جائے گا، ایسی بات نہیں، بلکہ اسلام لانے کے بعد بھی دیکھا جائے گا کہ کہاں تک وہ اس میں صحیح معنوں میں چلنے والا ہے، کہ یہ تو نہیں کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ اصل اسلام کی جڑیں کاٹنے آیا ہے۔ اس لیے اس طرح کے ظالموں اور اس طرح کے لوگ جو کہ یعنی کہ اسلام کے لیے نقصان دہ ہو سکتے تھے، منافقین کی شکل میں، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، تو پھر ایسے لوگوں کا محاسبہ کرنا، ان سے بدلہ لینا، اور یہ چیزوں کا پورا حق دیا گیا۔ تو اگر بعض آ جاتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، فلا عدوان الا علی الظالمین، پھر نہیں بدلہ لیا جائے گا مگر ان سے جو ظلم کرنے والے ہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت کا مہینہ حرمت کے مہینے کے بدلے میں، والحرمات قصاص، اور ہر طرح کی حرمتوں کا بدلہ ہے، قصاص ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کا تعلق ہے خصوصاً ابتدائی طور پر تو وہ 6 ہجری کا واقعہ جو تھا کہ جب رسول کریم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ مکہ جاتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، اور ابھی تک مکہ پر کافروں کا قبضہ تھا اور مسلمانوں کا داخلہ اس میں بند تھا، تو آپ کی تمنا بھی تھی مکہ کو جانے کی، اس شہر میں جہاں پر آپ پیدا ہوئے، آپ کی زندگی گزری، کوئی شک نہیں کہ اس کے ساتھ تعلق، محبت تھی، اور خاص طور پر بیت اللہ کے حوالے سے۔ تو آپ نے خواب دیکھا اور صحابہ کو خواب سنایا، اور چنانچہ اس خواب کے مطابق پھر آپ جو ہے صحابہ کے ساتھ نکلتے ہیں مدینہ سے عمرہ کرنے کے ارادے سے، اور مکہ کے جو حرم کے حدود ہیں اس کے پاس حدیبیہ کی جگہ پر آ کے پڑاؤ ڈالتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اور مکہ والوں کو پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، تو ہمیں عمرہ کرنے کے لیے ہمارا راستہ کھولا جائے یا اجازت دی جائے۔ لیکن مکہ کے کافر مشرک اپنی تعصب، اپنی ہٹ درمی پر تھے، اپنی انا پر تھے، تو انہوں نے روکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خیر آخر میں پھر صلح ہوتی ہے، جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس صلح کے مطابق پھر یہ تھا کہ اگلے سال مسلمان آئیں گے اور آ کر جو ہے وہ عمرہ کریں گے، اور اپنے ساتھ کوئی ہتھیار سوائے تلوار کے اور کوئی چیز نہیں لائیں گے۔ تو خیر کہنے کا مقصد، تو اس میں پھر اگلے سال جب مسلمان آتے ہیں تو اس وقت بھی مسلمانوں کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر کافروں نے کوئی بد عہدی کر دی،
عہد تو کیا ہوا ہے کہ تم آ کے عمرہ کرو امن و امان سے اور ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن چونکہ کافر ہے، مشرک ہے، جس کا کوئی عہد کوئی ذمہ نہیں ہے، تو اگر انہوں نے کوئی بد عہدی کر دی تو پھر ہم کیا کریں گے کہ جب کہ حرم ہے، بیت اللہ ہے، اور ویسے بھی ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو حرمت کے مہینوں میں سے ہے، تو وقت بھی حرمت کا ہے اور جگہ بھی حرمت کی ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے ان کے خلاف، جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے سابقہ آیت میں جس سے ہم نے پڑھا تھا کہ حرمت کے مہینوں میں اور حرم کی جگہ پر جو ہے قتال کرنے سے منع کر دیا ہے۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ حرمت کا مہینہ حرمت کے مہینے کے بدلے میں، والحرمات قصاص، اور ہر طرح کی جو حرمتیں ہیں ان کا بھی بدلہ ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اگر مکہ کے مشرک تم پر کوئی زیادتی کرتے ہیں، عہد توڑ کر، اپنا معاہدہ توڑ کر تم سے کچھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو تم بھی یہ نہ سمجھو کہ چونکہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ، ہم کیسے لڑیں۔ اگر کافر لڑتا ہے تو تم بھی ان کے خلاف لڑو۔ اگر کافر حرم میں تمہارے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے تو تم اسی حرم میں ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہو، اور صرف کسی حرمت کے مہینے کا نہیں، بلکہ آگے اللہ نے فرمایا والحرمات، کہ ہر طرح کی جو حرمتیں ہیں، چاہے وہ حرمت کا مہینہ ہو، حرمت کے مہینے میں کوئی کافر ظلم زیادتی کرتا ہے اس کا تم انتقام بدلہ لے سکتے ہو، حرم کی جگہ پر، حرم کے علاقے میں کافر تم پر ظلم زیادتی کرتا ہے اس کا تم بدلہ لے سکتے ہو۔ احرام کی حالت میں کہ جب ایک محرم کو منع کیا جاتا ہے ان چیزوں سے، اگر کافر تم سے کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے، کوئی ظالم تم پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا تم بدلہ لے سکتے ہو۔ اور اسی طرح ہر وہ چیز جس کے اللہ نے حرمت کا حکم دیا ہے، اور حرمت کا حکم دینے کا معنی کہ جس کا حق ہونا ثابت کیا ہے کہ اس کا حق ہے، اور اس لحاظ سے دین کے بہت سی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ہر کوئی جو کسی پر ظلم زیادتی کرتا ہے کسی بھی انداز سے، ناحق طور پر اس کا مال کھاتا ہے، اس پر کوئی جسمانی طور پر کوئی اذیت دیتا ہے، اس کی عزت پر کوئی حرف آتا ہے، کوئی اس طرح کی اس پر بہتان بازی کرتا ہے، کچھ بھی ہے، تو سبھی ان چیزوں کا کیا ہے، قصاص ہے، بدلہ ہے۔ بدلہ اگر تو اسی چیز سے ممکن ہے، مالی نقصان کیا ہے تو مال سے بدلہ، جسمانی طور پر کوئی تکلیف دی ہے تو اسی طرح کی اس کو تکلیف دینا، یا پھر بعض اوقات اسی طرح کا بدلہ ممکن نہیں ہوتا لیکن اس کے بدلے میں اس کو کوئی سزا دی جانا، اس سے کوئی تاوان لیا جانا، تو یہ قصاص ہمارا تعالیٰ نے کہ حرمت کا مہینہ حرمت کے بدلے میں، کہ اگر کافر جو ہے حرمت کے مہینوں کا پاس نہیں کرتے تو تم بھی ان کے خلاف لڑ سکتے ہو۔ اور اسی طرح ہر طرح کی حرمتیں جو ہیں، ہر طرح کی وہ چیزیں جن کے اللہ نے ان کے احترام کا حکم دیا ہے، اگر کوئی اس کی بے حرمتی کرتا ہے، چاہے انسان کا ذاتی معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، تو ان سبھی کا جو ہے بدلہ لیا جائے۔ ہاں، انسان اپنی ذاتی معاملات میں سے اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو بدلہ لے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس جو بھی تم پر زیادتی کرتا ہے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، بِمِثْلِ، اس جیسی، مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو زیادتی اس نے تم پر کی ہے۔ یہاں پر ہمیں زیادتی کا مفہوم اور بھی واضح ہو گیا جو سابقہ آیت میں آیا تھا، کہ زیادتی کا معنی جو ہم عام طور پر لیتے ہیں کہ کسی پر ظلم کرنا اور ناحق طور پر کسی کے اوپر کوئی، یعنی کہ اس کا نقصان کر دینا یا کوئی تکلیف دینا، جو عام زیادتی کا معنی، یہاں پر وہ زیادتی نہیں، یہاں پر زیادتی کا معنی بدلہ ہے، انتقام ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یہاں پر پہلی اعتداء جو ہے وہ زیادتی ہے جو ناحق ہے، کہ جو ناحق طور پر تم پر کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، یعنی اس سے بدلہ لو۔ کتنا بدلہ لینا ہے؟ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جس طرح کی زیادتی اس نے تم پر کی ہے۔ جب اللہ نے صاحب کا جملے میں قصاص کا بیان کیا تو قصاص کا معنی یہ ہوتا ہے، قصاص کا معنی کہ کسی چیز کو اسی طریقے سے کرنا جس طرح پہلی چیز ہوئی ہے، اور اسی سے کسی کے نقش قدم پر چلنے کو بھی قصہ یا قصو کا نام دیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ بدلہ کتنا لینا ہے جتنا زیادتی ہوئی ہے۔ کسی نے فرض کرو تھپڑ مارا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو تھپڑ ہی مارا جائے گا۔ کسی نے کسی کو زخم لگایا ہے، اس کو اسی طرح کا زخم لگایا جائے گا۔ انگلی کاٹی ہے، اس کے مقابلے میں وہی انگلی اس کی کاٹی جائے گی، اور اس انداز سے جو بھی ہے، تو جتنی زیادتی اس نے کی ہے اسی طرح کی زیادتی اس پر کی جائے گی۔ لیکن یہاں پر جیسا ہم نے ذکر کیا ہے کہ
اگر اس طرح کا کام کرنے کا شرعی طور پر اس کی اجازت ہو۔ ہاں، بعض اوقات زیادتی کرنے والا ایسا کام کرتا ہے کہ جو مجرمانہ تو ہے، جرم تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ غیر شرعی بھی ہے، اور یعنی کہ اس میں بدکاری کے بے حیائی کا انداز ہے۔ تو یہاں پر پھر اس سے انتقام لیتے ہوئے، بدلہ لیتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ اس سے کس طرح سے بدلہ لیا جائے تاکہ اس کا یعنی کہ انتقام بھی اسے حاصل ہو جائے، لوگوں کو عبرت بھی مل جائے، اور جس کا حق ہے اس کا حق بھی پورا کا پورا اس کو حاصل ہو جائے۔ تمہارے کہ اس پر اسی طرح سے تم بدلہ لو اس سے جس طرح اس نے زیادتی کی ہے، یعنی اس سے بڑھو نہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اللہ کے تقوی کا یہاں پر حکم کیوں دیا اور تنبیہ بھی کر دی اس بات کی کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے؟ کیونکہ یہاں پر بعض اوقات جب انتقام کا معاملہ ہوتا ہے تو انتقام کی جب آگ بھڑکتی ہے تو آدمی پھر کسی ایک جگہ نہیں رکتا، پھر وہ زیادتی ظلم کرتے ہوئے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں عام طور پر اینٹ کا جواب پتھر اور گالی کا جواب تھپڑ، اور اس طرح سے جو ہمارے ہاں جو انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم بدلہ بھی لینا چاہتے ہو، بدلہ لینے کی بھی نوبت آتی ہے، تو پھر بھی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، خوف کہ ٹھیک ہے تمہیں حق ملا ہے بدلہ لینے کا، اور تمہاری طاقت قوت بھی زیادہ ہوگی جس سے تم بدلہ لے رہے ہو، تو اس پر جس طرح سے چاہو اس کو تم رگڑ سکتے ہو، اس کے تم یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اس پر ظلم کر سکتے ہو۔ لیکن یہ دیکھو کہ اللہ کی ذات جو تم پر قادر ہے اور تم کو دیکھ رہا ہے، اور کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تم کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈر جاؤ اس طرح کے موقع پر بھی، انتقام لیتے ہوئے، بدلہ لیتے ہوئے بھی۔ اور حقیقت میں یہ وہ قاعدہ کلیہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے کہ عام طور پر صرف بات کی لڑائی جھگڑے کی نہیں، کسی جنگ و قتال کی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں کہ انسان بعض اوقات کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اونچ نیچ کا، اور پھر اس سے جب انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے، تو اس کے ظلم سے کہیں بڑھ کر اس پر ظلم کرتا ہے، جو اس نے زیادتی کی ہوتی ہے اس سے کہیں آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ کوئی شک نہیں کہ انسان کا اپنی عاقبت کو برباد کرنا ہے، اس کو خراب کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہ اللہ سے ڈرو، اور وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ مع المتقین کہ اللہ متقی نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس میں ایک تو عموماً کافروں کے مقابلے میں چونکہ بات چیت چل رہی ہے کہ کافروں سے جنگ کرو، اور اگر وہ کسی حرمت کے مہینے میں یا حرم کی جگہ پر تم پر کوئی زیادتی کرتے لڑتے ہیں تو تم بھی ان سے لڑو، لیکن زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، جتنا حق ہے اتنا ہی بدلہ لو۔ اور یہ بھی جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق جنگ لڑتے ہو، بدلہ لیتے ہو، تو اللہ کی مدد نصرت تمہارے ساتھ رہے گی، اللہ کی توفیق تمہارے شامل حال ہوگی۔ لیکن اگر تم یہ کام نہیں کرتے، یعنی تقوی کا پہلو چھوڑتے ہو، ظلم زیادتی پر اتر آتے ہو، تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہے، پھر تم متقی نہیں رہے، اور اللہ کے جو متقی نہیں اس کے ساتھ نہیں ہے۔ کیونکہ آیت کا مفہوم یہی ہے، وَاعْلَمُوا، جان لو ان اللہ مع المتقین کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی کہ جو متقی نہیں ہے اللہ پھر اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کی مدد نہیں کرتا۔ تو اس میں اس بات کی تنبیہ ہے، بلکہ اس بات کی ترغیب بھی لائی گئی ہے انسان کو کہ آدمی اس طرح کے موقعوں پر بھی جو ہے وہ اللہ کا ڈر، خوف کا پہلو اختیار رکھے، اور یہ جان لے کہ اللہ کی مدد اسی وقت اس کو ملے گی جب وہ اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری کا رستہ اختیار کرے گا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں۔ جب اللہ نے کافروں سے قتال کا، جنگ کا حکم دیا، تو قتال اور جنگ میں اور جہاد میں اس کی جو بنیاد ہے اور جس چیز پر یہ قائم و دائم ہے، قائم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مال ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے جہاد کا جہاں ذکر کیا ہے، جہاد کا حکم دیا ہے، تو اس میں پہلے مال کا ذکر کیا ہے اور جان کا بعد میں ذکر کیا ہے۔ عموماً آیات میں اکثر و بیشتر پہلے جہاد کا ذکر، پہلے مال کا ذکر ہے، اس کے بعد جان کا ذکر ہے۔ اس لیے کیونکہ مال وہ چیز ہے کہ جس پر یہ جہاد کھڑا ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، اور اسی لیے آج کے کافر سب سے بڑی ان کی کوشش یہی ہے کہ مالی طور پر معاملات کو کنٹرول کیا جائے۔ کنٹرول کرنے کا معنی کہ کوئی پیسہ، کوئی ایک روپیہ بھی ادھر سے ادھر نہ جائے کہ جس سے کسی کافر کو
نقصان ہو سکتا ہو، جس سے کفر مٹ سکتا ہو، اسلام کا غلبہ ہو سکتا ہو، آج ان کی دن رات کی کوششیں یہی چل رہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اللہ کی راہ سے مراد کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے وہ قتال کا جہاد کا رستہ ہے جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اگرچہ اللہ کی راہ کا مفہوم وسیع ہے، لیکن قرآن کریم میں جب انفاق اور فی سبیل اللہ کا لفظ آتا ہے، اور خصوصاً اس طرح کے سیاق و سباق میں، تو اس سے مراد جہاد ہوتا ہے، قتال ہوتا ہے، اللہ کے دین کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن ویسے کسی بھی علم کے رستے پر، دعوت کے رستے پر، لوگوں کی خیر و بھلائی میں، غریبوں کی مدد ہو، کچھ بھی ہو، یہ سبھی اللہ کی راہ میں ہے۔ کوئی شک نہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کا، اسلام کا کوئی کسی لحاظ سے بھی ان کے لیے کوئی خدمت پیش کرنا، وہ سبھی اللہ کی راہ میں آتے ہیں، لیکن یہاں پر مخصوص اللہ کی راہ سے خاص معنی ہے، اور وہ ہے وہ خاص اللہ کا راہ کہ جس راہ پر چل کر دین کا غلبہ ہوتا ہے، جس راہ پر چل کر کفر مٹتا ہے اور کفر کی طاقتیں، باطل کی طاقتیں ٹوٹتی اور ختم ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اللہ کی راہ، اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اب خرچ کیا کرو؟ ظاہری بات ہے کہ مال ہے، لیکن مال کے ساتھ ساتھ صرف مال ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی طرف سے انسان کو ملی ہوئی صلاحیت ہے، طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، علم ہے، کسی کے پاس ہنر ہے، ٹیکنالوجی ہے کہ جس سے اسلام کے غلبے کے لیے اور کفر کے شرک کے مٹانے کے لیے آدمی کام کر سکتا ہو۔ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو اللہ نے کسی کو صلاحیت دی ہے، وہ سبھی خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اور یہ قرآن کا ایک انداز ہے کہ جب کسی چیز کو اس طرح سے کھلے طور پر بیان کرنے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، محدود نہیں کیا جاتا کہ کون سی چیز ہے کہ جو خرچ کرنی ہے، تو ہر وہ چیز جو اللہ نے تم کو دی ہے، اور جہاں پر جو ضرورت ہے اس میدان میں، اس رستے میں، اس کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، اپنے ہاتھوں کو، لفظی ترجمہ تو یہ ہے نہیں ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، اور مراد ہاتھوں سے ڈالنے سے مراد یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اب ہم جہاد و قتال کی آیات پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا آخر میں حکم پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ اللہ ماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو کیا ہلاکت میں ڈالنا یہاں پر یہ ہے کہ اپنے آپ کو میدانوں میں نہ پہنچو کہ جہاں پر موت آتی ہے اور قتل ہوتے ہیں، تو وہاں پر قتل ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، اس ہلاکت سے بچ جاؤ؟ کہ کیا یہ معنی ہے کہ جو آج کے بعد منافقوں کی زبان پر چلتا ہے، اور دین کے غدار دن رات اس طرح کی باتیں کرتے تھکتے نہیں ہیں، اور دشمن کے ایجنٹ جو ہیں وہ ہر جگہ پر ان چیزوں کا پرچار کرتے ہیں؟ کیا یہ مقصد ہے، یا اس کا کچھ معنی اور ہے؟ آئیے دیکھیں، سب سے پہلے جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے، صحابہ اکرام، انہوں نے اس آیت کو کس طرح سمجھا۔ ہمارے ہاں جو مفہوم پایا جاتا ہے، اگرچہ ان کے ہاں یہ مفہوم نہیں تھا، لیکن بعض لوگوں کے ہاں کچھ اس طرح کے تصورات تھے۔ تو چنانچہ قسطنطنیہ، جو کہ اس وقت کا استنبول ہے، تو اس کی فتح کے لیے مسلمان جاتے ہیں، اور رومی جو ہے ایک بہت بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے پر نکلتے ہیں، روم کی دشمن کی طاقت۔ تو جب وہ لشکر سامنے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک نوجوان بھاگ کے دوڑ کے دشمن کے لشکر میں جا گھستا ہے اور مار دھاڑ کرتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، یعنی ابھی باقاعدہ یعنی کہ جنگ کا مارکا شروع نہیں ہوا، اور اس نے اکیلے ہی جا کر دشمن پر حملہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ تو اس پر جو ہے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، کہ جنہوں نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ کی ضیافت کی ہے، تو وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، اس کا مطلب یہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، اس کا مطلب ہم جانتے ہیں۔ یہ ہم مدینہ کے انصار کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دین کے غلبے کا کام کیا، جہاد کیا، دعوت دی، اور اپنے جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کیے، اپنے وقت نکالے، اور ہمارے جو کھیت تھے، ہر چیز ہم نے ہر چیز کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ کچھ سالوں کے بعد جب دین کا غلبہ ہو جاتا ہے اور دین پھیل جاتا ہے اور اسلام ایک قوت طاقت بن جاتا ہے، تو پھر ہم سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اب دین تو غالب آ چکا، اسلام کو اللہ نے عزت بخش دی ہے،
تو کیوں نہ ہم اپنے چھوڑے ہوئے کھیت اور جو ہمارے کاروبار، جو اپنے مال وغیرہ جو ہم نے چھوڑ رکھا تھا، اس کی طرف لوٹیں اور اس کو جا کر سنواریں۔ تو فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کافروں سے جنگ کرو، لڑتے رہو، اور دنیا کی مال و دولت میں، دنیا کے معاملات میں پڑھ کر ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو۔ تو صحابہ اکرام نے اس آیت کو کیسے سمجھا؟ اب یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اپنے اموال میں ٹھہرنا، انہیں درست کرنا اور جنگ کو چھوڑ دینا، ہاں یہ تھا جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا تھا۔ اب کو پوچھے کہ اس میں ہلاکت کیا ہے؟ ہلاکت اس میں یہ ہے کہ جب بھی دشمن کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ جو چاہے اپنی تیاریاں کرے، جس طریقے سے چاہے وہ ان کے آپ پر ظلم زیادتیاں کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، قوتیں طاقتیں بنا کر آپ پر چڑھائی کر دے، اور آپ کے پاس اس کے مقابلے کی تیاری نہ ہو اور آپ اس کے مقابلے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہلاکتیں ہوتی ہیں، پھر شکست ہوتی ہے، ذلتیں ہوتی ہیں، عزتیں لٹتی ہیں، خون بہتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں، اور شہروں کے شہر تباہ اور برباد ہوتے ہیں۔ لیکن جب دشمن کو پتہ ہو کہ جس کے خلاف حملہ کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، انہوں نے کوئی گائے کا پیشاب نہیں پیا ہوا، بلکہ وہ ایمان والے ہیں، قوت طاقت والے ہیں، ہاں وہ آگے لاکھوں چنے چبوانے والے ہیں، تو دشمن بھی پھر سوچ سمجھ کر آئے گا۔ اور یہ تاریخ کی حقیقت ہے، کسی کو اگر اس پر شک ہے تو الگ بات ہے، لیکن حقیقت تاریخ کی یہی ہے کہ دشمن ہمیشہ اسی وقت تک دبا رہے گا جب تک آپ کے پاس قوت ہے، طاقت ہے۔ جب اپنی قوت و طاقتوں کو چھوڑ دو گے، ضائع کر دو گے، پھر دشمن آپ کے اوپر مسلط ہوگا اور ذلیل و خوار کرے گا۔ وہی دنیا، وہ مال و دولت کہ جن کی خاطر آپ نے اللہ کے رستوں کو چھوڑا تھا، قربانیوں کے رستوں کو چھوڑا تھا، وہ مال و دولت بھی چھوٹے گا، وہ گھر سجے بجے جو بنائے تھے کہ بڑی یعنی کہ عیش و عشرت سے وہاں پر رہیں گے، وہ گھر بھی تباہ ہوتے ہیں، چھوٹتے ہیں، اور ہر طرح کی دنیا آخرت کی ذلت رسوائیاں مقدر ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما ترک قوم الجہاد الا ذلوا، کہ جب بھی کوئی قوم جہاد کا رستہ چھوڑتی ہے تو ذلت خواری کا شکار ہوتی ہے، ذلیل خوار ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب تم گائے کے دموں کے پیچھے پڑ جاؤ گے، یعنی اپنے کھیتوں وغیرہ میں پڑ جاؤ گے، اپنے کاروبار، حرام کے کاروبار، حتیٰ کہ تبایات بالعینہ، حرام سودی کاروبار، اس طرح کے کام شروع کر دو گے، یعنی دنیا داری میں پڑ جاؤ گے اور اللہ کی راہ میں قربانیوں کا رستہ چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تم پر ذلت رسوائیاں مقدر کرے گا۔ تو یہ ہے جو ہلاکت ہے، کیونکہ دنیا کا قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ لاٹھی ہے تو آپ کا جانور آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو لے کر چلو گے، ورنہ کوئی دوسرا آئے گا اور لے کر چل دے گا۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں آخرت سے پہلے دنیا کے اندر ہی عزت چاہتے ہیں اور امن و امان کی زندگی چاہتے ہیں، اور جو ہے اس میں جو حاصل کیا ہے، کمایا ہے، آپ کا مال آپ کے کام چاہتے ہیں کہ آپ کے کام آئے، تو اس کا طریقہ بھی طاقت قوت بنانے کے ساتھ ہے، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے ساتھ ہے۔ اور یہی وہ رستہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ ابو ایوب انصاری بڑھاپے کی اس عمر میں بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی جو ہے لوگوں کو یعنی کہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ اٹھا کے لے جاؤ تاکہ میں اس رستے سے پیچھے نہ رہ جاؤں، حتیٰ کہ وہ وہیں روم کے خلاف جنگ کرتے ہوئے قسطنطنیہ کے ان میدانوں میں دفن ہوتے ہیں، وہیں پر فوت ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، صحابہ کرام نے جو اس آیت کا معنی سمجھا ہے، کیا ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کے معنی کہ اللہ کے دین کے غلبے کا رستہ چھوڑ کر، دین کو قربانیوں کا رستہ چھوڑ کر دنیا داری میں نہ پڑ جاؤ اور دنیا کی مستیوں عیاشیوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو کہیں ہلاکتوں میں نہ ڈالو، دشمن تم پر چڑھے گا، تم کو ہلاک اور تباہ کرے گا۔ اس آیت سے جملے سے ایک اور بھی چیز، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک تو عموماً جو ہم نے اس کا معنی بیان کیا جو صحابہ کرام نے سمجھا ہے، اور لیکن جس واقعے کی بنیاد پر یہ ابو ایوب نے یعنی کہ حدیث سنائی، یہ واقعہ سنایا، اس آیت کی تفسیر کی، وہ بنیاد بھی کیا ہے کہ اس نوجوان کا اکیلے ہی دشمن میں جا گھسنا، جس کو ہمارے ہاں فدائی کاروائی کہتے ہیں، یا بعض اوقات اس کو جو ہے وہ خودکش حملے اور کیا اس طرح کے نام دیے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا حکم کیا ہے؟
اس بارے میں اگرچہ کافی علماء کی لے دے ہے، اخذ رد ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی سیرتوں میں سے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے، کہ کئی اس طرح کے واقعات ہیں کہ جو اس زمانے میں پیش آئے۔ یہودیوں کا ایک بڑا بدماش کعب بن اشرف، اس کو قتل کرنے کے لیے آپ نے محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجا، کوئی شک نہیں کہ ایک فدائی کارروائی کی شکل ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی براء ابن عازب یا ایک دوسرے صحابی، بلکہ براء ابن مالک جب یہ امامہ ہوتی ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف، تو مسیلمہ کذاب کے بڑے مضبوط قلعے تھے جو صحابہ سے فتح نہیں ہو رہے تھے، تو براء ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ مجھے کسی ڈھال کے اوپر کھڑا کر کے اس قلعے کے اندر پھینک دو، تاکہ میں قلعے کے اندر جا کر کس طریقے سے جو ہے وہ لڑتا بھڑتا قلعے کا دروازہ کھولوں۔ تو چنانچہ ان کے ساتھیوں نے ایسا ہی کیا، ان کو قلعے کے اندر پھینکا، اور وہ لڑتے بھڑتے جو ہے وہ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 80 جسم پر زخم لگے، ان کے جسم پر 80 زخم کھانے کے باوجود وہ قلعے کے دروازے تک پہنچے، اور انہیں جا کے دروازے کو کھول دیا، اور اسی سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اور اسی طرح مختلف اور اس طرح کے موقع، عبداللہ بن انیس کہ جس نے خالد بن سفیان الحضری جو بڑا بدماش تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگوں کی تیاریاں کر رہا تھا، تو آپ نے عبداللہ بن انیس کو بھیجا اس کو قتل کرنے کے لیے، اور اس نے اس طرح سے خفیہ طور پر اس کے خلاف کارروائی کر کے اس کو قتل کیا۔ اور بلکہ بدر کے معرکے میں ابو جہل کا قتل ہونا بھی معاذ اور معوذ کے ہاتھوں اسی ضمن میں آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہمیں اس موضوع پر کہ ایک صحابہ کرام سے، آپ سب کے بلکہ زمانے سے صحابہ کرام کی سیرتوں سے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ جس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز نہ تو یہ کہے کہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، جس طرح کہ آج کل اس کے دو ٹوک حرام کے فتوے دیے جاتے ہیں، اور نہ ہی اس کو ہم کہیں کہ بالکل ہر طرح سے حلال اور جائز ہے، بلکہ اس کو دیکھا جائے گا کہ کہاں تک دشمن کا نقصان ممکن ہے، اور اس کے کرنے سے کتنا، یعنی کہ مسلمانوں کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، دشمن کا کتنا نقصان ہوتا ہے، اور دشمن پر کس انداز سے رعب اور ایک دبدبہ طاری ہوتا ہے۔ ہاں، بعض اوقات ممکن ہے کہ دشمن کے کوئی زیادہ لوگ تو نہ مرے قتل ہوں، ان کے کوئی زیادہ تباہی نقصانات نہ ہوں، لیکن اس طرح کی چیز سے، اس طرح کی کاروائیوں سے دشمن کے حوصلے پست ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے اہل اسلام کے ان کے قوت شجاعت جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی چیزیں ہوں کہ جس سے واقع ہی دشمن کے حوصلے پست ہوں، ان پر رعب طاری ہو، اور ان کے بڑے نقصانات ہوں، اور نقصان پہنچانے کا کوئی رستہ بھی اس کے سوا کوئی دوسرا نہ ہو، تو پھر جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے، یہ چیز کی جا سکتی ہے۔ ورنہ اگر یہ ہو کہ صرف اور صرف اپنے آپ کو اڑا دیا اور دشمن کا کچھ بھی نقصان نہ ہوا، یا نقصان ہوا تو بہت معمولی سا ہوا، اور بلکہ بعض اوقات ممکن ہے کہ دشمن کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کا بھی نقصان کر دیا، اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ وہ تباہی بربادی یا فساد میں سے آتا ہے کہ جو ناجائز ہے۔ تو علی کل حال اس کا، یعنی کہ جس طرح ہم ذکر کیا ہے کہ اس میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کا یہ لفظ جو ہے اس ضمن میں آتا ہے، اور یہ جملہ عام ہے ہر لحاظ سے کہ کسی بھی چیز میں کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ کہ جو تمہارا نقصان کر سکتی ہو، ایسا کوئی کام نہ کرو کہ جس میں تمہاری جسمانی طور پر یا کسی لحاظ سے تمہاری تباہی بربادی ہو سکتی ہو۔ یعنی کہنے کا مقصد کہ اس میں مختلف طرح کی چیزیں آتی ہیں، نہ خود اپنا نقصان کرو نہ کسی اور کا نقصان کرو۔ یعنی بعض اوقات انسان اپنے لحاظ سے تو اس کو مشکل نہیں ہوتی، لیکن اس کی کسی اس طرح کی چیز سے دوسروں کو بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنے کی ہیں۔ تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یعنی یہاں پر اس طرح کی چیزیں بھی دیکھنا ہوتی ہیں کہ اس طرح کا کام کر کے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، کیونکہ ہمارے بعض اوقات سر پھرے اس طرح کی چیز کر جاتے ہیں، اور کرنے کے بعد پھر اس کے بہت بڑے جو سنگین نتائج ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ تو یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں، دوسروں کو ہلاکت میں ڈالنے کے اندر آتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو، اچھائی کرو، نیکی کرو، اور وہ سب سے نیکی اصل وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے خالص ہو کر کی جائے، اللہ کے حکم کے مطابق کی جائے۔ اور احسنوا کا لفظ بھی یہاں پر عام ہے ہر طرح کا احسان نیکی کرنے کے حوالے سے، چاہے وہ عقیدے میں نیکی ہو، احسان ہو، اللہ کے لیے خالص ہونا، عبادت میں اللہ کے لیے خالص ہونا ہو، یا لوگوں کے ساتھ نیکی ہو کہ ان کے ساتھ ان کے بھلائی خیر سے پیش آنا، کس طرح کی بھی نیکی کیوں نہ ہو کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جو کرنے کا
کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ واحسنوا اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے، احسان کرنے والوں سے۔ دوبارہ دیکھیے آج کی آیت ہے، وقاتلوہم اور قتال کرو ان سے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے، یعنی کفر و شرک کا غلبہ ٹوٹ جائے، ویکون الدین للہ اور دین صرف اللہ کے لیے رہ جائے، فإن انتہوا پس اگر وہ بعد آتے ہیں، فلا عدوان پس نہیں زیادتی، الا علی الظالمین مگر ظالموں سے، نہیں بدلہ لیا جائے گا مگر ظالموں سے۔ الشہر الحرام حرمت کا مہینہ، بالشہر الحرام حرمت کا مہینے کے بدلے میں ہے، الحرمات قصاص اور ہر طرح کی حرمتوں کا بدلہ ہے، فمن اعتدی علیکم پس جو تم پر زیادتی کرتا ہے، فاعتدوا علیہ تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، یعنی اسے بدلہ لو، بمثل ما اعتدی علیکم جس طرح کی زیادتی اس نے تم پر کی، جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ فاتقوا اللہ اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ مع المتقین کہ اللہ متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ اور نہ تم اپنے آپ کو ہلاکت ڈالو، واحسنوا اور نیکی کرو، احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی احسان کرنے والوں سے۔